अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाइक के मैग्नेट टापे से आने वाले ऑयल की वजूहात और उनको हल करने का तरीका देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका गियर लीवर और मैग्नेट टापा खोल लेंगे। गियर लीवर शाफ्ट पर फंसा हुआ था। इसे दूसरी तरफ से ठोकर लगाकर निकाला गया। दोस्तों, मैग्नेट खोलने के लिए मैग्नेट को एक जगह पर जकड़ कर रखना ज़रूरी है। आप चाहें तो इस तरह मैग्नेट स्टॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हाथ से भी मैग्नेट को रोक सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर की गोट और पाने का इस्तेमाल करते हुए आपने इसका नट खोल लेना है। दोस्तों, मैग्नेट को क्रैंक शाफ्ट से अलग करने के लिए एक स्पेशल पुलर इस्तेमाल होता है। याद रहे, इसकी चूड़ी उल्टी होती है। जिस तरफ आप बाकी चीज़ों को ढीला करते हैं, ये उस तरफ टाइट होता है। इस तरह टाइट करके इसके अंदर वाला काबला आपने टाइट करना है तो इसका मैग्नेट बाहर आ जाएगा, लेकिन इस दौरान मैग्नेट को जकड़ कर रखना ज़रूरी है। दोस्तों, गौर करें, इसकी कॉइल्स पर ऑयल आ चुका है। ये ऑयल क्यों आया, हम वीडियो में आगे जाकर देखेंगे। दोस्तों, अब हम मैग्नेट प्लेट के ऊपर से इस जनरेटर या कॉइल के गुच्छे को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 8 नंबर की टी लगती है। अब इसी टी से पल्सर कॉइल को भी खोल लेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये पेच आसानी से खुल आते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो चुके हैं, इसलिए ये पेचकस उन पर ग्रिप नहीं बना रहा। मैंने कील और हथौड़ी का इस्तेमाल करते हुए दोनों पेच खोल लिए हैं। मैग्नेट प्लेट को बाहर निकालने के लिए आपने इसके 8 वाले काबले टाइट करने हैं और फिर प्लास की मदद से इस प्लेट को निकाल लेना है। दोस्तों, दरअसल मैग्नेट प्लेट की कॉइल पर आने वाले ऑयल की वजह ये सील थी। इस सील और इस सील की वजह से उस कॉइल पर ऑयल जाता है। हम इन दोनों सील्स को तब्दील करेंगे, साथ इन दो छोटी सील्स को भी, क्योंकि इनका पूरा सेट आता है जिसमें 2 पेच जो हमने खोले थे बड़ी मुश्किल से वो और इसकी सारी सील्स मौजूद होती हैं। फ़िलहाल हम आर्जी तौर पर इस प्लेट को फिट करेंगे और ये गरारी वगैरह खोलकर पहले इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे।
دوستو یہ جگہ مکمل طور پر صاف ہونی چاہیے، یہاں پر سمت بانڈ، سلیکون یا ربڑ کا کوئی کٹا ہوا حصہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اسے فوراً نکال لیں، لیکن یاد رہے یہ سارا کچرا اندر نہ جائے۔ اگر یہ کچرا انجن کے اندر چلا گیا تو آئل پمپ بند ہو جائے گا اور پورا انجن تباہ ہو جائے گا۔ دوستو اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر لینے کے بعد اب ہم نے اس پلیٹ کے اس بیرونی چھلے اور اس کی اندرونی سیل کو باہر نکالنا ہے۔ دوستو اس میگنیٹ پلیٹ کے لیے علیحدہ سے سیٹ آتا ہے جس کے اندر ساری سیلز، اورنگز اور پیچ وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ تقریباً 50 سے 100 روپے کے درمیان مل جاتا ہے۔ دوستو اس پیکٹ میں پہلے یہ بیرونی چھلا اور اس کے بعد یہ اندرونی سیل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے 2 پیچ ہوتے ہیں جو ہم نے کھولے تھے، اور پھر یہ چھوٹے 2 اور رنگز ہیں جو پیچ کے اندر رکھتے ہیں، جہاں پر پیچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں نا وہاں پر جا کر یہ 2 اور رنگز لگتے ہیں تاکہ پیچ والی جگہ سے آئل باہر نہ آئے۔ پہلے ہم اس سیل کو بٹھائیں گے، اس کی لکھائی والی سائڈ باہر کو آئے گی ایسے، اور یہ ہاتھ سے ہی بیٹھ جاتی ہے، آپ نے اس کو ٹھوکر نہیں لگانی۔ دوستو یہاں پر اب ہم نے اس کے چھوٹے او رنگز لگانے ہیں جو چوڑی والی جگہ پر لگتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ہم نے سلیکون لگانی ہے اور سلیکون لگانے کے بعد اس او رنگ کو فٹ کرنا ہے تاکہ یہ بار بار نیچے نہ گر جائیں۔ دوستو آپ نے اس میگنیٹ پلیٹ کے اس گڑھے کے اندر اچھے سے سلیکون لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ او رنگ لگا دینا ہے جو بڑا سا تھا۔ دوستو اس کی گیئر شافٹ والی سیل بھی لیک تھی تو ہم اسے بھی ساتھ ہی تبدیل کر رہے ہیں۔ اسے باہر نکالنے کے لیے بڑے کھڑپیچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پیچ کو ایسے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ سیل خود بخود باہر نکلتی آئے گی اور آخر پر آپ نے پلاس سے اسے باہر نکال لینا ہے۔ نئی سیل کو فٹ کرنے سے پہلے اس جگہ کی اچھے سے صفائی کر لیں۔ دوستو اس آئل سیل کو فٹ کرنے سے پہلے اس کی اندرونی اور بیرونی سطح پر تھوڑا سا آئل لگائیں تاکہ یہ فٹ کرتے ہوئے کٹ نہ جائے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی فٹ ہونے والی جگہ کریک ہو تو آپ نے سلیکون لگا کر اس کو فٹ کرنا ہے، جس سے امید ہے کہ آپ کی لیکیج ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سیل لگانے کے بعد آپ نے پلگ پانے کا استعمال کرنا ہے اور ہلکی ہلکی ٹھوکریں لگانی ہیں جس سے کہ سیل اندر بیٹھ جائے گی۔ اب ہم نے میگنیٹ پلیٹ کو فٹ کرنا ہے، لیکن فٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی بیرونی سطح پر تھوڑی تھوڑی سلیکون لگائیں گے تاکہ لیکیج کا خطرہ نہ رہے۔ اس کے بعد اس میگنیٹ پلیٹ کو سیدھا کر کے بٹھائیں گے اور بٹھانے کے بعد آپ نے لکڑی کا ایک بلاک لے کر اسے ٹھوکریں لگانی ہیں جس سے کہ پلیٹ اندر بیٹھ جائے گی۔ آپ نے پیچ کے بل پر اسے ٹائٹ نہیں کرنا وگرنہ اس کی چوڑیاں لوز ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ٹھوکریں لگا کر ہی اسے ٹائٹ کرنا ہے جس سے یہ پراپر بیٹھ بھی جائے گی اور آپ کے پیچ بھی لوز نہیں ہوں گے۔
دوستو اس کے بعد آپ نے اس کا جنریٹر فٹ کرنا ہے، تو 8 والے 2 کابلے کھول لیں اور اس کے بعد اس کے جنریٹر کو فٹ کریں۔ دوستو اس کی کوائل کو بٹھانے کے بعد اب ہم نے اس کی پلسر کوائل کو فٹ کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ اب ہم اس کو پورا ٹائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ میگنیٹ کو فٹ کرنے کے بعد اس کی ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں لازمی کرنی پڑے گی۔ دوستو اب ہم اس کا میگنیٹ بٹھائیں گے، اس کے اوپر اس کی ایک سپرنگ واشر آتی ہے وہ رکھیں گے اور پھر 14 کا نٹ پورا ٹائٹ کر دیں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ نٹ ٹائٹ نہ ہو تو یہ میگنیٹ ٹاپا توڑ دیتا ہے، یا پھر اس کے اندر جو کوائل کا گچھا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو یہ میگنیٹ کا ابھرا ہوا حصہ دیکھیں اور نیچے پلگ پلسر کوائل ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایک باریک سا گتہ رکھیں اور اس کے بعد اس پلگ پلسر کوائل کو ٹائٹ کریں۔ ان دونوں کو آپس میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فاصلہ نہیں ہوگا یا پلسر کوائل ٹچ ہو جائے گی اس میگنیٹ کے ساتھ تو بائک کبھی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اس میں بہت معمولی فاصلہ ہوتا ہے، جتنا کم سے کم آپ رکھ سکیں آپ نے فاصلہ رکھنا ہے۔ تو چلیے اب باری باری ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر فٹ کرتے جاتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔